اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے زمین و آسمان کا مومن سے محبت کرنا اور اس کی موت پر رونا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے لیے آسمان کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو دونوں دروازے اس کے مرنے پر روتے ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور آگے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بے شک جب مومن مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں، لہٰذا ان میں کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہوتا جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ یہ مجھ میں دفن ہو۔ یہ کس کی بات ہے؟ جو مومن بندہ ہوتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے، تو قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتا ہے۔ اب دیکھو اس کے سجانے کی ترتیب کیا ہوگی، یہ تو اگر ہم مومن بن کے مرے تب سمجھ میں آئے گا کہ پورا قبرستان ہمارے آنے پر ایک بیوٹیفل سجا ہوا ہے، اور ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ یہ میرے پاس آئے، یہ میرے پاس آئے، میری زمین میں دفن ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ مومن کے مرنے پر 40 دن تک زمین روتی ہے۔ بتاؤ کتنے پیار کرتی ہے زمین ہم سے، اور ہم دیکھو تھوکتے ہو زمین پر۔ حضرت عطال خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے، وہ حصہ قیامت کے روز اس کے حق میں گواہی دے گا اور اس کے مرنے کے دن روئے گا۔ ٹھیک ہے، تو زمین بھی رو رہی ہے، سجدے کرنے والی جگہ بھی رو رہی ہے، اور قبرستان مومن کے لیے سج رہی ہے، اور اس کی خواہش تمنا یہ ہے کہ یہ بندہ میرے پاس آ کے دفن۔ اب اس کے علاوہ صدقہ جاریہ کہتے ہیں نا، اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ والے کام کر کے چلے جاؤ تاکہ ہم مر بھی جائیں تو مرنے کے بعد بھی ہمارے نام اعمال کھلا رہے اور اس کو ایصال ثواب پہنچتا رہے۔ جیسے دیکھو نا، پانی کا کنواں کھدوا دینا، نہر کھدوا دینا، کسی کے لیے نل کی سہولت کر دینا، ہے نا، کسی کے لیے کسی بچے کو پڑھا دینا، مدرسہ کھول دینا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پر جو صدقہ جاریہ اور اولاد وغیرہ کی طرف سے استغفار کا فائدہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ مرنے کے بعد جو چیزیں مومن کو اس کی نیکیوں سے پہنچتی ہے ان میں سے ایک علم ہے جس کو اس نے پھیلایا ہو، یا نیک اولاد چھوڑی ہو، یا کوئی قرآن شریف ورثے میں یعنی وراثت میں چھوڑ گیا ہو، یا مسجد تعمیر کرا گیا ہو، یا مسافر خانہ بنا گیا ہو، یا نہر جاری کر گیا ہو، یا اپنی زندگی و تندرستی کی حالت میں اپنے مال سے ایسا صدقہ کر گیا ہو جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہو۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ اب دیکھو یہاں پر جو ہے صدقہ جاریہ کے بارے میں الگ الگ قسم بتائی گئی ہے۔ ایک تو وہ علم، جیسے مثال کے طور پر دیکھو، جو ہم دوپہر میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، آپ لوگ سیکھنے والے، ہم سکھانے والے، تو ہم جو چیز، جو دعائیں ہم نے چھوڑ کے چلی گئی، بھائی قل ہو اللہ احد پڑھو، بھائی یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، اگر میرے مرنے کے بعد بھی آپ لوگ اس پر عمل کرتے ہو تو الحمدللہ وہ علم جو میں چھوڑ کے گئی اور جس کو میں پھیلا رہی ہوں، تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ نیک اولاد، ایسی اولادوں کی تربیت کرے ہوں کہ اولادیں جو اپنے والدین کے لیے استغفار کرنے والی ہو، تو یہ بھی صدقہ جاریہ میں آ جاتا ہے۔ یا قرآن شریف ورثے میں چھوڑ گیا ہو، بہت سو کو قرآن پڑھا کے چلا گیا، ورثے میں چھوڑنا مطلب قرآن خرید کے دینا، یہ تو بہت آسان ہے۔ کسی کو قرآن سکھا گیا ہو، پڑھا دیا ہو، ہے نا، سمجھا دیا ہو، اس کے مفاہیم بتا دیے ہوں۔ اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن خرید کر
کسی پڑھنے والے بچے کو ہدیہ کر دیا ہو۔ تیسرا، مسجد تعمیر کر دیا۔ اب دیکھو مسجد تعمیر کرنے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری مسجد ایک بندہ بنے، ٹھیک ہے، بلکہ اگر اس نے ایک اینٹ بھی لگا دیا اس کو ایک اینٹ کے بقدر ثواب۔ اگر اس نے پوری دیوار بنا دی مسجد کی اسے پوری دیوار کے برابر ثواب ملے۔ اگر اس نے مسجد میں ہی پانی کا انتظام کر دیا تاکہ کوئی آئے تو وضو وغیرہ کے لیے پانی استعمال ہو سکے، تو یہ پانی کا بھی اس کو صدقہ جاریہ ہو گیا، اور چونکہ مسجد کے اندر اس نے کام لگائے تو اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح مسافر خانہ بنا دیا ہو، جیسے مسافر جو دور دراز شہروں سے آتے ہیں اور یہاں ان کا کوئی رشتہ دار موجود نہ ہو، لیکن اسے پتا چلا بے فلاں کا ایک مسافر خانہ ہے جہاں پر مسافروں کے ٹھہرنے کا، نہانے کا اور استنجا کا اور کھانے پینے کا اور سونے کا انتظام ہے، تو وہ بندہ وہاں پہنچ جائے تو اسے راحت مل جائے، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہو۔ اسی طرح نہر جاری کر گیا، اب نہر کے اندر نہر بھی آتی ہے، کنواں آتا ہے، بورنگ آتی ہے، نل آتا ہے، یہ یعنی پانی کا کوئی سبب، کوئی ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ اور اپنی زندگی اور تندرستی کی حالت یہ میں اپنے ماں سے، دیکھو مال کی ضرورت سب سے زیادہ جوانی میں پڑتی ہے، تو اپنی صحت تندرستی اور جوانی میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر گیا، اور جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھی جو صدقہ جاریہ کے ضمن میں آتی تھی۔ اب آگے حدیث دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرما دے گا۔ وہ کہے گا، اے پروردگار، یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے، تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا جس کی وجہ سے یہ مرتبہ تجھ کو ملا، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھو اس بات کو لے کر نہ یہ دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ میری ہاں سیکنڈ لنک کی آواز میں جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھو میں بتا رہی تھی کہ تیری اولاد نے استغفار کیا، لیکن دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی جب چاہیں گے تب ہمارے اولاد کے استغفار کو قبول کریں گے۔ میں ایسا نہ سوچوں کہ میرے مرتے ہی میری بیٹیاں میرے لیے استغفار کرو اور اللہ نے قبول کرا، اللہ نے مجھے معاف کیا، یہ میری بہت بڑی بدگمانی ہوگی۔ اب اللہ کے اوپر ہے، اللہ اس وقت میرے بچوں کے استغفار میرے حق میں قبول کرتا ہے، یہ استغفار کو ہولڈ پہ رکھتا ہے کہ نہیں، اس کے کچھ گناہ ایسے ہیں جو مجھے بڑا جنہوں نے تکلیف پہنچائی، پہلے اس کی سزا دی جائے، اس کے بعد ان کے استغفار کو قبول کیا جائے، یہ بھی پاسبل ہے۔ اور یہ بھی پاسبل کہ جنازہ رکھا ہو سامنے اور کسی بھی اولادی ہو یا کسی نے بھی استغفار کر لیا، اللہ نے استغفار قبول کر لیا، کیونکہ بہت سے جنازے ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھی تھی کہ آپ لوگ اتنے جنازے اٹھاتے، کبھی ایسا محسوس ہوا کہ جنازہ جب تک کہ نماز جنازہ نہیں ہوئی تھی اس وقت جب اٹھا کے جنازے کو لے کے آیا گیا تھا، جنازہ ایک دم وزنی تھا، لیکن جب نماز جنازہ پڑھی جا چکی اس کے بعد جب جنازے کو اٹھایا گیا تو جنازہ ایک دم ہلکا تھا، کیونکہ میں نے کتاب میں پڑھی تھی کہ ایک تو یہ کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اگرچہ کہ بندہ بالکل دبلا پتلا اپنی زندگی میں 30 اور 40 کلو کا ہو، لیکن چونکہ اس کا گناہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جب وہ مر جاتا تو اس کا وزن 150 سے 200 کلو کی اتنا وزن ہوتا ہے، یعنی کندھے پہ اٹھانے والوں کے کندھے دکھنے لگتے ہیں، جبکہ اس کا وزن 30 سے 40 کلو اتنا ہلکا پھلکا تھا۔ لیکن گناہوں کی کثرت اتنی ہونے کی وجہ سے، دیکھو مردہ گناہوں کی وجہ سے وزنی ہوتا ہے اور نیکیوں کی وجہ سے ہلکا ہوتا ہے، یہ بات میں نے کتاب میں پڑھی تھی۔ اب کتاب میں پڑھو تو اس کی ذرا ویریفیکیشن کرنا ہوتا ہے، ابھی ہم تو کبھی جنازہ اٹھا نہیں سکتے، تو میں نے کسی سے پوچھی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ جب جنازے کو لایا گیا تو انتہائی وزنی تھا،
تو ہم نے ایسا گمان کیا کہ بندہ موٹا تازہ تھا، مست لہیم شہیم تھا، اس وجہ سے اس کا وزنی لگا، لیکن نماز جنازہ جب پڑھے تو نہ جانے اس نماز جنازہ پڑھنے والوں میں سے اللہ نے کس کے استغفار کو قبول کیا اس مرحوم کی طرف سے، اور پھر جب نماز جنازہ کے بعد اس کے جنازے کو اٹھایا گیا وہ ایک دم کاغذ کی طرح ہلکا تھا۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو لیکن ابھی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نماز جنازہ میں آنے والے کے استغفار کو قبول کر لے۔ اگر قبول نہ کرے تو دیکھو یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارے میری تو اولاد ایک حافظ ہے، ایک عالم ہے، ایک مفتی ہے، اور ایک کا تو ہر ٹائم جماعت میں چال بنا 40 دن چلا لگاتے رہتا، تو مجھے نیکی کی ضرورت نہیں۔ تو یہ نہیں سمانا، دیکھیے قبر میں انسان اپنے اعمال کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو لکھا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا جس کی وجہ سے تجھے یہ مرتبہ ملا۔ ابھی اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم پڑتا ہے ہم زمین پہ رہ کر اپنے مرحومین کے لیے استغفار کرتے ہیں تو الحمدللہ ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جی ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے روز بعض آدمیوں کے ساتھ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، وہ یہ دیکھ کر عرض کرے گا یہ نیکیاں مجھے کہاں سے ملی؟ ارشاد ہوگا تیری اولاد کے استغفار کرنے کی بدولت تجھے یہ عنایت کی گئی۔ دیکھو یہ ہم سب اولادیں ہیں، ہم سب کسی نہ کسی کی اولادیں، ہمارے ماں باپ بھی کسی کی اولادیں، ہماری نانیاں بھی کسی کی اولادیں، ہماری دادیاں بھی کسی کی اولادیں، ہے نا؟ تو یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہم اپنے تمام مرحومین کے لیے کثرت سے استغفار کریں اور ان کے گناہوں کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کیا کریں۔ دیکھو جو معاملات ہم اپنے مرحومین کے ساتھ کریں گے وہی معاملات اللہ ہمارے پیچھے والوں سے کروائے گا کہ وہ ہمارے لیے وہی معاملات کرے جو ہم نے اپنے اگلوں کے لیے کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت اپنی قبر میں بس ایسا ہی محتاج ہوتا ہے جیسا کہ کوئی ڈوبتا ہوا، پھر فرمایا وہ دعا کا منتظر رہتا ہے کہ جو اس کے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی جانب سے اسے پہنچ جائے، یعنی کوئی دعا، جیسے کہتے ہیں نا ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا، ٹھیک اسی طریقے سے جو بیچارہ گزر جاتا ہے اس دنیا سے تب وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ ارے میرے دوستوں کے پیچھے میں نے ساری زندگی گزارا، میرا کوئی دوست میرے لیے دعا کر دے، ارے میرے والدین میرے لیے دعا کرے، ارے میرے رشتہ دار میرے پڑوسی دعا کرے، تو وہ زندوں کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس سے ان میں سے کسی سے بھی اگر دعا پہنچتی ہے تو ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ اس کو وہ دعا محبوب ہوتی ہے۔ اور بے شک زمین والوں کی دعا سے اللہ سبحانہ و تعالی قبر والوں پر کیا لکھا ہے، زمین والوں کی دعاؤں سے اللہ تعالی قبر والوں پر یعنی مردوں پر پہاڑوں کے برابر ثواب داخل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے ہمارا ایک سبحان اللہ ایک پہاڑ بن جائے، ایک کھجور صدقہ کرے پہاڑ کے اتنا ثواب مل جائے۔ اور بے شک زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے ان کے لیے واسطہ استغفار کرو۔ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری رنگ چوکا۔ استغفار میں ایسا ہے نہ مال دینا پڑ رہا ہے نہ بیٹھ کے جان کھپانی پڑ رہی ہے، صرف اللہ سے دعا کر دیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے والدین کی مغفرت فرمائیے، ہمارے تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرمائیے، تمام دوست احباب اور اساتذہ کی پڑوسیوں کی سب کی مغفرت فرمائیے۔ دیکھو ہمارے لیے اتنا سے ایک جملہ کہنا ہوتا ہے، لیکن ہم نے ان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو پہاڑ کے برابر نیکی عطا کی جائے گی۔ تو ابھی یہ بات یاد کرنا، اپنی دعا میں مرحومین کے لیے بہت استغفار کرنا۔ اب جو مومن بندہ مر جاتا ہے ملک الموت کا اس کو سلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت اللہ کے مقبول بندے کے پاس آتے ہیں، یعنی ظاہر سی بات ہے نیک بندہ، تو اس کو سلام کرتے ہیں
اور उससे यूं इरशाद फरमाते अस्सलाम अलैका या वली अल्लाहिल कौम, के अस्सलाम अलैकुम ए अल्लाह के दोस्त, कुम यानी उठो, फखरुज मिन दारिकल लती, और निकलो इस घर से, अल्लती जिसे फर्रबतहा जिसे तुमने अपनी ख्वाहिशात नफ्स को कुर्बान करके, फर्रबतहा उसे बर्बाद किया, इला दारिकल लती अमरतहा उस घर को चलो जिसे तुमने इबादत करके आबाद किया, अमरतहा उसे तुमने इबादत करके उस घर को तुमने आबाद किया। हजरत अपनी इब्ने जरीज रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि जब मोमिन मरते वक्त फरिश्तों को देखता है तो फरिश्ते उससे कहते हैं, क्या हम तुमको दुनिया में वापस कर दें और रूह कब्ज ना करें? वो कहता है कि क्या मुझे गमों और फिक्रों की जगह में छोड़ कर जाना चाहते हो? अब तो मैं नहीं रहता, मुझे अल्लाह ताला के पास ले चलो। यानी देखो, हमें मरने के वक्त बात समझ में आ जाएगी, दुनिया में फिक्र है कि नहीं है, बताओ, गम है कि नहीं है? कोई ना कोई टेंशन जान पे लगा रहता है। हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मौत के वक्त मोमिन के पास फरिश्ते आकर उसे खुशखबरी सुनाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जहां जा रहे हो वहां जाने से ना डरो, लिहाजा उस बंदे का, उस मुर्दे का खौफ जाता रहता है। उससे ये भी कहते हैं कि दुनिया और अहले दुनिया से जुदा होने पर रंज ना करो और जन्नत की खुशखबरी सुन लो, लिहाजा वो इस हाल में मरता है कि इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी आंखों को ठंडा कर देता, यानी सारी राहत की चीजें उसके सामने कर दी जाती हैं। अब ये जो चीजें हमने जो बशारतें सुने, ये एक आम मोमिन के लिए अल्लाह की जानिब से बशारतें थी। अब आते हैं शोहदा के बारे में, जो अल्लाह की राह में शहीद मरते हैं। तो शहीद के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसा खिताब करते हैं। देखो, अभी नूरजहां आपा ने मेरा एक ऑडियो चलाया था यूट्यूब का कि कौन कौन से आमाल से शहीद का सा सवाब मिलता है। तो अभी आप लोग ये शहीद की जो फजीलत मैं बताऊंगी ये सुन लो, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए और उनमें मैंने कौन कौन सी इबादतें बताई हैं वो सारी इबादतों को लिख कर अपने पास रखिए, ठीक है? और वो इबादतों को करने की कोशिश कीजिए ताकि हमें शहीद का सा सवाब मिल जाए। बस देखो, आज जमीन पर हमें कोई टेंशन नहीं, शहीद का मिले, मोमिन का मिले, मुसलमान का मिले। आज यहाँ पे रह के तो हमको छोटी से छोटी जन्नत में भी हम एक्सेप्ट इगर लिए ना, खुशी खुशी चले जाएंगे। लेकिन जन्नत में जाने के बाद फिर छोटी जन्नत अच्छी नहीं लगेगी। बात समझ में आ रही? यहाँ पर दुनिया के अंदर शैतान ने हमें धोखे में डाल के रखा है। बस मैं तो अक्सर मिसाल इस तरीके से देती हूँ कि बताओ, हम में से कोई ऐसा है जिसको झोपड़े में रहना, छोटी सी कुटिया में रहना पसंद है? कोई? दुनिया ही है ना, रहने की जगह ही है ना। वो कुटिया के अंदर भी बंदा सो सकता है, खड़ा हो सकता है, खाना बना सकता है और राहत के साथ रह सकता है, अपने बाल बच्चे बीवी बच्चों के साथ रह सकता है। रहने की जगह ये भी है, ठीक है। लेकिन अगर सोचो कि एक बंदा वो छोटी सी कुटिया में रह रहा है जिसके अंदर उसके पास इतनी जगह भी नहीं है कि अपने पैर को फैला सके, या अगर कोई सोया है तो अगला नमाज पढ़ सके, इतनी भी जगह नहीं। लेकिन इसके बरक्स कोई दूसरा बंदा, वो इतने बड़े टावर में रहता है, इतने बड़े घर में रहता है जिसके कई सारे 20-25 बेडरूम हैं, कितने सारे इस्तिंजा खाने हैं, कितने सारे उसके वजू खाने हैं, और उसके कमरे के आगे इतना बड़ा बागीचा है, इतना बड़ा गार्डन है जिसमें वो घूम घूम के तस्बीह पढ़ पढ़ के अल्लाह की इबादत कर सके, गार्डन में खड़े रह के नमाज पढ़ सके, गार्डन में बैठ के कुरान पढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा गवाह को हासिल कर सके। अब देखो, रहने की जगह वो जो 25 या 27 बेडरूम का जो घर है वो भी है, रहने की जगह ये कुटिया भी है।
اس میں بھی بندہ سوئے گا، اس میں بھی بندہ سوئے گا۔ پر دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، کیا کٹیا وہ محل نما گھر کے برابر ہو سکتی ہے؟ اس کی جو راحتیں، اس کے جو آرام، اس کے جو کمرے، اس کے جو دل فریب نظارے، اس کا جو بیوٹیفل گھر کے اندر کا انٹیریئر ہے نا، جو اتنا دل فریب کہ انسان انٹیریئر دیکھتے ہی دیکھتے پوری رات گزارے، اس کا اتنا نرم ملائم بستر کے بستر پہ بیٹھنے چاہے تو بندہ لیٹ جائے، اور لیٹے تو اسے ایسا لگے جیسے پریاں اسے اپنی آگوش میں جھولا جھلا رہی ہیں، اتنی اس کا سہانا منظر ہے۔ اب بتائیے کیا یہ کٹیا اور کیا وہ محل دونوں برابر ہیں؟ نہیں نا۔ ہم زمین میں اگر ہمیں آپشن دیا جائے کہ بتاؤ تمہیں کہاں رہنا ہے، یہ کٹیا چاہیے یا 25 بیڈ روم والا فلیٹ چاہیے، ہم میں سے کون ایک بندہ بھی ایسا ہوگا کہ وہ کہے کہ مجھے تو 25 BHK کا فلیٹ نہیں چاہیے، مجھے تو یہ چھوٹی کٹیا ہی پسند ہے؟ جبکہ آپ کو پتا ہے وہ 25 بیڈ روم والے گھر کا کوئی مینٹیننس آپ کو نہیں ہے، آپ کو لائٹ کا بل نہیں دینا، پانی کا بل نہیں دینا، پراپرٹی ٹیکس نہیں دینا، کھانا بنانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز گھر میں موجود ہے، کھانے بنانے والے، گھر کی صفائی والے، ہر چیز۔ اب بتاؤ آپ کٹیا میں رہنا چاہو گے کہ وہ محل نما گھر میں رہنا چاہو گے؟ ہم سب کے سب اس محل نما گھر میں رہنا چاہیں گے۔ تو بس یہ جنت، ادنا درجے کی جنت اور اعلیٰ درجے کی جنت کو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی دنیا کے گھر سے۔ اب ہم میں سے ایسا کون ہے جو کٹیا نما گھر لے کر یا چھوٹی سی جنت لے کر وہاں پر رہنا چاہے گا؟ کون رہنا چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں رہنا چاہے گا۔ بے شک جنت جہنم سے بہتر ہے، جہنم کی سزاؤں سے بہتر ہے، لیکن وہ جنت جو بڑی بلندوں والی ہے نا، لیکن آج ہمارے پاس سانسیں ہیں، ہم وہ اعمال کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اعلیٰ سے اعلیٰ جنت حاصل کر سکتے۔ اب دیکھیں شہیدوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہیدوں سے کیسا خطاب کر کے بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں۔ حضرت مسروق جو کہ تابعی رحمت اللہ علیہ میں سے وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر پوچھی، اس چیز کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ لا تحسبن الذین قتلوا، کہ تم مت گمان کرو ان لوگوں کو جنہیں قتل کیا گیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، تم انہیں مردہ مت سمجھو، امواتن، مردہ مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اور ان کے رب کی جانب سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی وہی جس کا 25 مالے کا گھر ہو، 25 بیڈ روم کا گھر ہو اور کھانا پکانا ہر چیز موجود ہو۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر چکے ہیں۔ پھر فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ہیں۔ جو شہید ہیں ان کی روحوں کو اللہ کا کیا کرتے ہیں؟ شہیدوں کی روحوں کو اللہ جنت میں اڑنے والے جو ہرے رنگ کے، سبز رنگ کے، خوبصورت، خوب چہکنے والے، خوب چہچہانے والے، خوب کھانے پینے والے پرندوں کے جسم میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیل لٹکے ہوئے ہیں۔ کن کے لیے؟ شہیدوں کے لیے اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہ جہاں چاہے جنت میں چلتی پھرتی ہیں۔ کیا؟ شہداء کی روحیں وہ جہاں چاہے جنت میں چلتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر ٹھہر جاتی ہیں۔ اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں، وہاں آ کے وہ سکون سے سو جاتی ہیں، آرام کرتی ہیں۔ لیکن جب سیر تفریح کرنا ہو تو پرندوں کے قلب کے اندر یا پرندوں کے جسم کے اندر ان شہداء کی روحوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ دن بھر جنت میں گھومتے، کھاتے، پیتے رہتے ہیں۔ اب جب سونے کا وقت آتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے قندیل نما چیز ہے، اس کے اندر آ کے ٹھہر جاتے ہیں، اور یہ روحیں جہاں چاہے جنت میں پھرتی ہیں
اور ان قندیلوں میں آ کر ٹھہر جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ تم جو کچھ چاہتے ہو، تم کیا کچھ چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کیا چاہیں؟ یہ اللہ شہیدوں سے پوچھ رہا ہے، کیا تمہیں اور کچھ چاہیے؟ فرشتے وہ شہداء کہتے کہ ہم اور کیا چاہیں، حالانکہ چاہتے ہیں کہ جنت میں چلتے، ہم جو حالانکہ ہم جہاں چاہیں چلتے ہیں، پھرتے ہیں، جنت میں گھومتے ہیں۔ چنانچہ 3 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے یہی سوال و جواب فرمایا۔ سو جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب تک ہم جواب نہیں دیں گے یہ سوال ہی ہوتا رہے گا، تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں واپس کر دی جائیں۔ کیا ارمان ہوگا مرنے والا شہید، کیا تمنا کرے گا کہ اللہ اب تو ہماری خواہش یہ ہے جنت کی نعمتیں دیکھنے کے بعد کہ جو ہمارے جسم سے اپنے روح کو قبض کر کے اپنے پاس روک رکھا ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ روحوں کو واپس ہمیں دے دیا جائے، ہمارے جسموں میں لوٹا دیا جائے، حتیٰ کہ ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل کر دیے جائیں، یعنی ہم دوبارہ تیری راہ میں جہاد میں نکلے اور ہم قتل کر دیے جائیں۔ جب پروردگار عالم نے ان سے معلوم کر لیا کہ ان کو کوئی حاجت نہیں تو وہ چھوڑ دیے گئے اور پھر ان سے سوال نہیں کیا گیا، یعنی وہاں کی کوئی چیز انہوں نے طلب نہ کی اور سوال کیا تو دنیا میں واپسی کا سوال کیا، جو کہ قانون کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ جس کی جان نکل گئی سو نکل گئی، اب کتنا ہی کوئی تڑپ کے روئے، دہاڑے مار کے روئے، اس کی جان کو لوٹایا نہیں جائے گا، لہٰذا پھر ان سے سوال نہیں کیا گیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اب حدیث میں جو ہم نے پڑھے کہ روحوں کا سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہونا شہداء کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ دوسرے مومنوں کی روحیں بھی ان پرندوں کے پوٹوں میں جنت کی سیر کرتی ہیں، یعنی شہید کو تو ڈیفینیٹلی ملے گا، لیکن جو عام مومنین جو نیک ہوتے ہیں ان کی روحوں کو بھی جنت میں ڈالا جائے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ارواح المؤمنین، بے شک مومنین کی روحیں، فی طیری خضرن، سبز پرندوں میں کے اندر ہوتی ہیں، تعلقو بی شجرۃ الجنتا، وہ کھاتی پیتی رہتی ہے جنت کے درختوں سے۔ اس حدیث میں ہے کہ بلا شبہ ایمان والوں کی روحیں پرندوں کے پوٹوں میں جنت کے پھل کھاتی اور پانی پیتی رہتی ہیں اور عرش کے نیچے سونے کی قندیلوں میں آرام کرتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں پتہ چلا، لیکن ابھی کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم بتانا چاہیں گے، انشاءاللہ اس کو کل اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے تاکہ کنٹینیویشن کے ساتھ آپ لوگوں کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جتنا سن رہے ہیں تو جنت والے اعمال کرنے والے بنا دے اور جہنم سے بچنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔